ہمیں جو برائی نظر آئے گی اس پر بولنا ہم پر واجب ہے، اور اس پر بھی خاموش اور مصلحت کی اور حکمت کی بات کر کے اس کے بہانے سے گوشہ نشین ہو جانا یہ امت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تو راستہ تلاش کرنے اور بہانے کی بنانے کی ذمہ ایک سوچ ہے۔ باقی ہر عالم دین ہو، ہر مومن ہو، برائی کو دیکھے تو اس کا اظہار کرے اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ ایک بات اور میں بتاؤں، معاشرے میں کچھ سود خور ہیں، کچھ شرابی ہیں، اور ان کے متعلق ایسا ہے کہ وہ اچھا اثر اور رسوخ رکھتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مجھے ایک جگہ تقریر کے لیے بلایا گیا اور کہا گیا پہلے ہی سے کہ یہاں پر سود کا کاروبار زیادہ چلتا ہے، آپ اس پر برائے کرم کچھ نہ بولیں، کیونکہ ہمارے محلے کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ سب اس کاروبار میں مصروف ہیں، آپ سود پر کچھ نہ بولیں، باقی آپ کی ہر تقریر سننے کو تیار ہے۔ میں نے اس دن قسم کھا لی، پورا 1 گھنٹہ سود پر ہی میں نے بیان کیا۔ نہیں بلانا اس کے بعد نہ بلاؤ، لیکن ہم سمجھوتا اس بات پر نہیں کرتے کہ تمہاری طبیعت دیکھ کر کے بات کریں، ہم رسول اللہ کی شریعت دیکھ کر بات کریں۔ ایک عالم دین کا یہ حق ہے کہ وہ برائی کو دیکھے تو اس کا اظہار کر کے منع کرے۔ مخالفت ہوگی، ہمیں پتہ ہے، برائیاں کرنے والے کریں گے، لیکن یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر تمہاری پھوڑی کو اگر کاٹتا ہے چاقو سے تو وہ قاتل نہیں ہے، وہ کلر نہیں ہے، وہ تمہارے جسم سے پھوڑی کو کاٹ رہا ہے، وہ ناسور کو نکال رہا۔ تمہارے اندر برائی کو اگر ہم روک رہے ہیں، برا تھوڑی دیر کے لیے لگے گا۔ اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل لو تو فائدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے تمہارے اندر کچھ برائیاں ہیں، اگر ہم نے اس کو کہا، انگلی رکھی، تو ہو سکتا ہے آپ ہم کو علماء کی فہرست سے ہی ہٹا دیں گے، وہ کہیں گے یہ مولانا ہی نہیں ہے، یہ عالم ہی نہیں ہے، کیونکہ طبیعت جلدی کسی کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ برائیوں سے روکنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے فدائی تھے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، حضور کے اخلاق پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جتنی اچھائیوں کا حضور نے حکم دیا سب کو وہ ایکسپٹ کر